माह सफ़र में काले चनों का सदका इस तरह से कर दो, सारा साल बलाओं से, बुरे असरात से अल्लाह की हिफाजत में आ जाओगे। आज बस ये एक सदका बताए गए तरीके से देकर पूरा साल बेफिक्र हो जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, सफ़र के महीने में काले चने लेकर उनका सदका इस तरह कर दो, हर हाजित ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है। अगर आप दौलत मांगोगे दौलत मिल जाएगी, जितनी मांगोगे उतनी मिल जाएगी। और अगर आप अपने किसी मकसद में कामयाब होना चाहते हैं, ऐसे मकसद जिसमें आज तक आपने बहुत मेहनत कर ली, कोशिश कर ली, फिर भी आपका मकसद पूरा नहीं हो रहा, आप माह सफ़र में काले चनों का सदका बताए गए तरीके से कर दो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर हाजित पूरी कर देगी। दौलत, रिज़्क, पैसा, किसी चीज़ की कमी बाकी नहीं रहेगी। तो आपने करना क्या है? आपने माह सफ़र के महीने में बाजार से काले चने ले लेने हैं और माह सफ़र में किसी भी दिन बताए गए तरीके से सदका कर देना है। नाज़रीन, काले चनों का सदका आपने कैसे करना है और सदका करते वक्त आपने किन किन बातों का खास ख्याल रखना है, उसको जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि आपने वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना है ताकि कोई भी ज़रूरी बात आपसे छूट ना जाए। मज़ीद वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे बहुत से वज़ाइफ, बहुत से अमाल आपके हवाले मैं डेली बेसिस पर करती रहूँगी इंशाअल्लाह ताला। नाज़रीन, आपने अपने बड़े बूढ़ों से सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने के बारे में ज़रूर सुना होगा। पहले तो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका बहुत ज़्यादा किया जाता था, लेकिन आज भी जो लोग दीन का शऊर रखते हैं और दीन को समझते हैं, वो सफ़र के महीने में काले चनों का सदका देना कभी नहीं भूलते। माह सफ़र के अलावा बाकी जितने भी इस्लामी महीने हैं, उनमें सफ़ेद चीज़ों का सदका देना सबसे ज़्यादा अफजल माना जाता है, लेकिन सफ़र के महीने में सफ़ेद नहीं बल्कि काली चीज़ों का सदका देना ज़्यादा अफजल माना जाता है, क्योंकि सफ़र का महीना बाकी 11 महीनों की निस्बत बिल्कुल जुदा है। जैसा कि आपने भी सफ़र के महीने के बारे में ज़रूर सुना होगा कि सफ़र के महीने में आसमान से बलाएँ नाजिल होती हैं और आसमान से नाजिल होने वाली ये बलाएँ जैसे ही ज़मीन पर उतरती है तो ये ऐसे लोगों को तलाश करने लगती है जिन पर ये आसानी से सवार हो सके। अब जिन लोगों ने सफ़र के महीने में सदका किया होता है और ख़ासकर काली चीज़ का सदका किया होता है, जैसा कि काले चनों का सदका किया होता है, तो ये बलाएं किसी भी सूरत इस शख्स पर सवार नहीं हो पाती। लेकिन ऐसे लोग जिन्होंने सदका नहीं किया होता, ये उन पर सवार हो जाती हैं और पूरे साल के लिए यानी आइंदा सफ़र का महीना आने तक उनके ऊपर ही सवार रहती हैं। आसमान से उतरने वाली हर बलाएं अपने साथ कोई ना कोई मखसूस मुसीबत या परेशानी लेकर ज़रूर आती है। जैसा कि कुछ बलाएं अपने साथ बीमारी लेकर आती है, कुछ रिज़्क की तंगी, कुछ रिज़्क में बेबरकती, कुछ अचानक आने वाले हादसा, जबकि कुछ लड़ाइयाँ झगड़े अपने साथ लेकर आती हैं। अब अगर किसी शख्स पर एक ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ रिज़्क की तंगी लेकर आई है, तो वो शख्स सख्त गरीब और रिज़्क की तंगी का शिकार हो जाएगा। फिर वो शख्स जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जो मर्जी हिकमत चला ले, कभी भी वो रिज़्क और दौलत के हवाले से खुशहाल नहीं हो पाएगा। इसी तरह अगर किसी शख्स पर ऐसी बला सवार हो जाए जो अपने साथ बीमारी लेकर आई है, तो फिर वो शख्स बीमार रहने लग जाता है। डॉक्टर लाख कोशिश कर ले, डॉक्टरों को समझ में नहीं आती कि इस शख्स को असल मर्ज क्या है। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, अगर आप सफ़र के महीने में काले चनों का सदका कर देते हैं तो ना सिर्फ आप आसमान से नाजिल होने वाली इन तमाम बलाओं से महफूज हो जाते हैं, बल्कि सफ़र के महीने में काले चनों का सदका करने से जिस तरीके से अभी इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ, आपकी हर हाजिर दुआ, आपके दिल में जो भी ख्वाहिश है, इंशाअल्लाह ताला ऐसे पूरी होगी जैसे पूरी होने का हक बनता है।
اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو آپ کے گھر پیسہ اور رزق رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، یا آپ اپنے کسی اور مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، آپ نظر بد سے کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میری پیارے بہن اور بھائیوں، ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ نے کالے چنوں کا صدقہ کیسے دینا ہے اور کس بات کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کالے چنوں کے صدقے کے بارے میں بتاؤں۔ اس ویڈیو کو لائک کر دیں گے، آپ کا پیار ہوتا ہے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے اور اچھا محسوس ہوتا ہے۔ تو آئیے ناظرین، اب ہم جان لیتے ہیں کہ آپ نے ماہ سفر میں کالے چنوں کا صدقہ کیسے کرنا ہے، اور صدقہ کرتے وقت آپ نے کن کن باتوں کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اگر آپ کے گھر میں 1 پاؤ یا آدھا کلو کالے چنے پڑے ہوئے ہیں تو ٹھیک ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کالے چنے موجود نہیں ہیں تو آپ نے بازار جانا ہے اور کالے چنے خرید لانے ہیں۔ 1 پاؤ یا آدھا کلو چنوں کا صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کالے چنوں کو لانے کے بعد آپ نے ان چنوں کو اپنے پاس رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3، 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے۔ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، رحم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ دولت چاہتے ہیں، آپ سارا سال بلاؤ سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کا جو بھی مقصد ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے 1 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، جو کالے چنے آپ نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں ان کے اوپر آپ نے پہلے یہ وظیفہ پڑھنا ہے اور پھر آپ نے ان کالے چنوں کا صدقہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس لیے پڑھنا ہے تاکہ آج آپ جس حاجت کے لیے یہ صدقہ کر رہے ہیں وہ آپ کا مقصد پورا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ ایک مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں تو اب آپ نے دوسرے نمبر پر بھی قرآن پاک کی ایک اور سورت پڑھنی ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ فلق پڑھنی ہے۔ سورۃ الفلق قرآن پاک کی 113 نمبر سورہ ہے۔ سورہ فلق کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہے، آپ کو اس کو دوسرے نمبر پر پڑھنا ہے، صرف 3 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ فلق پڑھ لیں تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر سورۃ الناس پڑھنی ہے۔ سورۃ الناس قرآن پاک کی سب سے آخری سورہ ہے۔ سورۃ الناس کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ تینوں صورتیں قرآن پاک کی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن یہ بہت زیادہ طاقتور صورتیں ہیں۔ اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ کی تعالیٰ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں اور آپ کا نام
رہتی دنیا تک ہمیشہ باقی رہے گا، اور یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورت ہے۔ لیکن اگر سورۃ الناس اور سورۃ الفلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن بے حد طاقتور ہے۔ سورۃ الناس اور فلق پڑھنے والا شخص جن اور انسان دونوں کے شر سے، حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ آسمانی بلائیں اس پر نازل ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اچانک آنے والی مصیبتوں سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ نے تین بار سورۃ الکوثر، سورۃ فلق اور سورۃ الناس پڑھ لی تو اس کے بعد آپ نے پھر سے 3، 7 یا 11 بار وہی درود پاک پڑھنا ہے جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ جب آپ یہ سارا عمل کر لیں تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ یہ سب سے خاص بات ہے، آپ نے کرنا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے سامنے چنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ کالے چنوں کو آپ نے صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی خاص بات کہ کالے چنوں کو کبھی بھی آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی نہ پکائے نہ کسی نے، اور نہ ہی آپ نے کالے چنوں کو صدقہ کرنا ہے، آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ صرف کالے چنوں کو ابال لیتے ہیں، اور جب کالے چنے ابل جاتے ہیں، اچھی طرح سے گل جاتے ہیں تو ان کو گلی محلے میں یا غریب بچوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ کالے چنوں کو چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں ڈال کر بچوں میں تقسیم کریں تو بچے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ اسی طرح آپ ان کالے چنوں پر نمک وغیرہ ڈال کر اور ڈبے بنا کر اپنے بچوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ یا آپ کالے چنوں کو ابال کر تقسیم کرتے ہیں کہ وہ بھی خوشی خوشی لے لیتے ہیں، یا آپ کالے چنوں کا سالن پکا کر غریبوں کو روٹی کے ساتھ کھانا کھلا دیں۔ ان طریقوں میں سے آپ کسی طریقے سے بھی صدقہ کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے گھر میں داخل ہوں گے، آپ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آئے گا، آپ کے تمام بند راستے، تمام مشکلات انشاءاللہ تعالیٰ ایسے دور ہونے لگیں گی کہ آپ کو سمجھنا مشکل ہے۔ آپ سارا سال مجھے دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو کمنٹ باکس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیے گا۔ ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے گا، آباد رہیں، اور مجھے اپنی نیک دعاؤں اور نیک تمناؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔